السلام علیکم۔ اس پورے کلپ کو باغور سننا اور فیصلہ کرنا مسلمانوں کہ یہ دیوبندی دشمن رسول غدار رسول کتنے بڑے شیطان ہوتے ہیں۔ میرے لفظ شاید کررے لگتے ہوں گے، مگر اس سے زیادہ کررے الفاظ ان شیطانوں کے لیے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ہیلو ہیلو جی ہاں، کال اٹھانی ادھر۔ بہرحال آپ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا پہلے جو ہے ترجمے والا قرآن لیجئے اور پھر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جناب، یہاں میرا تمہارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، یہاں حضور اکرم نور مجسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کی بات چل رہی ہے، اور آپ کو حضور کی شان و عظمت جو ہے ہضم نہیں ہوتی، گوارا نہیں ہوتی۔ نہیں، ہم تو خوب اللہ کے نبی کی شان کو عظمت کو مانتے ہیں۔ جب آپ مانتے ہیں تو آپ پھر جو ہے اس بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سنن ترمذی بھی ہے، اچھا اس میں جو ہے ایک حدیث ہے جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا۔ یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، یعنی اللہ کا دیدار کیا۔ وہ حدیث میرے WhatsApp پر سینڈ کیجیے گا۔ اچھا، جی ایک منٹ رکو ایسے ذرا۔ ارے یار، تو آپ اپنا تفسیر والا اور جو ترجمے والا قرآن ہے وہ نکالو نا یار اپنا۔ میں ادھر سے بھیجوں گا تم مانو گے نہیں، کیونکہ اتنے مطلب وہ ہو تم، کیا میری بات تھوڑی مانو گے۔ آپ مولوی اشرف علی تھانوی کا ترجمہ نکالو اور تفسیر نکالو، پھر اس میں موجود ہے جناب، اس میں موجود ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا جو ترجمہ ہے، جو اس کی تفسیر ہے، اس کو نکالو ذرا۔ آپ مان کے نہیں دو گے، کیونکہ آپ تو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کو بھی جھٹلا رہے ہو۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل علم غیب نہیں ہے، بعض علم غیب ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ حضور کو علم غیب ہے ہی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم عطا کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں۔ ہاں، غیب کا علم عطا کرنے کے لیے اس نے اپنے رسولوں کو چن لیا ہے، اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا کیا ہے، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ دوسری آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلمک ما لم تکن تعلم۔ کون ہے یہ؟ بتائیے۔ قرآن ہے۔ پہلے تو آپ نے میری وہ بات تو سنو، پہلے آپ نے جو تم نے کہا کہ رسول غیب نہیں جانتے، اور جو رسول کے لیے غیب تسلیم کرے وہ شرک کرے بیٹھے گا۔ ہاں، علم غیب کلی کا ہم انکار کرتے، اللہ کے نبی نہیں جانتے۔ ارے تو کلی کی بات کون کر رہا ہے؟ بڑے جھوٹے اور مکار آدمی ہو یار آپ لوگ۔ مطلب مولوی اشرف علی تھانوی صاحب تو خود ہی کہہ بیٹھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل علم غیب نہیں، بعض علم غیب ہے، انہوں نے تو خود مانا ہے، اور ہم میں سے بھی کوئی نہیں کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل علم غیب ہے، یعنی سمجھے کل۔ اب اچھا، اس کل سے آپ کی کیا مراد ہے، تھوڑے یہ بھی بتا دیجئے، اور ہم بھی اپنی جو ہے بات کا اظہار کریں گے۔ آپ کی کل سے کیا مراد ہے؟ تمام چیزوں کا علم، اگلی پچھلی تمام باتوں کا علم۔ تو حضور تو فرما رہے ہیں، حضور تو فرما رہے ہیں کہ جب میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، جب میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، سمجھے، اس نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ دست قدرت؟ ہاں اچھا جی، اسی وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا۔ ترمذی شریف کتاب کھولیے نا آپ، وہ حدیث بھیجیے میرے پاس۔ پھر وہی بات، آپ ترجمہ قرآن نکالیے تھانوی جی کا، اور نہیں ہوگا تو میں بھیجوں گا، تو یا پھر آپ ترمذی شریف اٹھائیے۔ ایسا ہے، یہ دھوکہ دینا بند کرو ابلیس کی طرح، ٹھیک ہے جناب؟ تم دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ تم دھوکہ دے رہے ہو مسلمانوں کو۔ نہیں، ہم تو نہیں دے رہے۔ تم کہہ رہے ہو میں نبی کے لیے غیب نہیں مانتا، تھانوی جی کہہ رہے ہیں میں مانتا ہوں۔ تمہارے تھانوی جی کے جو پیرو مرشد ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں، وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ کے جو نبی ہیں، جو ولی ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اللہ کی عطا سے اللہ نے ان کو جو ہے غیب دیا ہے، سمجھے جناب؟
हमने क्या اللہ कहा? نے ان کو بھی حضور کے وسیلے یعنی حضور کے صدقے میں حضور کے فیضان سے ان کو بھی نوازا. تمہارے تھانوی جی کے پیر و مرشد کہہ رہے ہیں. اب ہماری بات تو سنیں گے نہیں اپنی تم سنانے لائق ہی نہیں ہو یار. کیا کہوں, لوگوں کو گمراہ مت کرو, لوگوں کو گمراہ مت کرو. ایک منٹ, ایک بات تو سنو. بتاؤ. 1 منٹ آپ بولیے, 1 منٹ میں بولتا ہوں. بولیے. بتائیے, آپ اپنی بات کا اظہار کیجیے. نہیں, آپ کریں اپنی بات کی. پھر وہی بات, میں مانتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں, اور میں آپ کو اس کی دلیل پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. سورہ نساء ہے, آیت نمبر 113 ہے. اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے, اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. یعنی جیسے کہ تم کہتے ہو نا کہ نبی یہ نہیں جانتے, نبی وہ نہیں جانتے, نبی نے یہ کہہ دیا, نبی نے وہ کہہ دیا, تو جتنے بھی تمہارے پاس ثبوت ہیں سارے ثبوت اکٹھا کر لو, اور میں ان سارے ثبوتوں پر یہ آیت لگا دوں گا, اور میں یہ ظاہر کر دوں گا, یہ ثابت کر دوں گا کہ جو تمہارا دعویٰ تھا کہ نبی یہ نہیں جانتے, نبی وہ نہیں جانتے, نبی وہ نہیں جانتے, یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اور اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ہمارے آقا کو وہ سب کچھ عطا کر دیا, وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر, اپنے حبیب پر, ہمارے آقا پر بہت بڑا فضل بھی کیا. یہ قرآن ہے. ٹھیک ہے, آپ کی 1 منٹ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے ہمارے نبی پر. آپ کی 1 منٹ ختم ہو گئی ہے, میں بات کروں گا آپ. ٹھیک ہے, خاموش رہیے. یہ قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا, بس اتنا بتائیے آپ. قرآن پڑھا ہے آپ نے. چلیے ماشاء اللہ. بس آپ بولیے مت جب تک میں بولوں گا. 1 منٹ اور بھی آپ نے 2 منٹ لے لی ہیں. اچھا, آپ نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے. اللہ کے عطا سے, اللہ نے عطا کیا ہے. بیچ میں مت بولیے یار, کیوں بولتے ہیں بیچ میں؟ آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے. پہلی بات تو آپ یہ بتائیں گے مجھے کہ آپ کی علم غیب سے علم غیب کلی مراد ہے یا بعض علم غیب مراد ہے. ٹھیک ہے, جو کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو بہت سی باتوں کا علم عطا کیا ہے. ٹھیک ہے, اس سے بعض علم غیب مراد ہے. اور یا آپ یہ بتا دیجئے گا کہ تمہارے یہاں جو علم غیب کلی سے کیا مراد ہے. اگر کوئی شخص جو ہے یہ کہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں, تو اس سے عوام بھی یہی سمجھے گی کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے. جس طرح اللہ کو علم ہے اسی طرح نبی علیہ السلام کو بھی علم ہے, یعنی جس سب ساری باتوں کو جانتے ہیں. عوام کو کیا پتہ چلے گا کہ علم غیب کی بعض لوگوں نے قسمیں کر رکھی ہیں کہ علم غیب عطائی, علم غیب ذاتی. اس کی آپ جو ہے مجھے بتائیے گا. آپ نے جو آیت پڑھی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اس سے آپ مجھے یہ ثابت کر دیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے عالم الغیب ہیں, یعنی کلی عالم الغیب ہے. مجھے ثابت کر دیجئے. ٹھیک ہے, میری بات ختم ہوئی, آپ بات کیجئے. دیکھ رہے ہیں جناب کس طرح دھوکہ دینے کی اور چکمہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے کس عالم کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں, کل علم غیب جانتے ہیں. جتنا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اتنا علم غیب ہمارے نبی کو ہے. ہمارے کس عالم کا دعویٰ ہے, ایک عالم کا ثبوت پیش کیجئے. چلیے دلیل پیش کریں. کون سے عالم نے کہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی علم غیب حاصل ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ ثبوت پیش کیجئے. میں نے تو نہیں کہا کہ اتنا غیب علم حاصل ہے جتنا اللہ کو. ثبوت پیش کیجئے, ثبوت. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, میں قرآن کی آیت سے بتا رہا ہوں. جو تمہارے دعوے ہیں کہ نبی یہ نہیں جانتے, نبی وہ نہیں جانتے, نہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا, یہ قرآن ہے, قرآن پڑھا ہے میں نے. جی. تو جو منافقین کے اعتراضات تھے
تو منافقین کے اعتراضات کا یہی جواب ہے. جی. ہاں، آپ کا یہ دعویٰ کہ آپ کیا مانتے ہیں تو ہمارے کسی ایک عالم کا حوالہ پیش کیجئے. ہمارے کسی عالم نے، معتبر عالم کا حوالہ چاہیے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ حضور عالم الغیب ہیں اور حضور کو بھی ویسا ہی علم غیب حاصل ہے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. ثبوت پیش کریں. نہیں، میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ آپ. سوال مت کیجئے، سوال ہوتا ہے اس وقت جب کسی کا کوئی دعویٰ ہو. نہیں، میں نے تو آپ سے سوال کیا ہے. جب ہمارا وہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ حضور عالم الغیب ہیں یا حضور کو ویسا ہی علم غیب حاصل ہے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو پھر یہ بات کیوں آئی؟ دھوکہ دینے کے لیے. نہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میری جو جناب کو صحیح تو کیوں چرا بند کیجئے. بس آپ اتنا بتائیے، آپ نے تو منع کر دیا، صاف منع کیا آپ نے کہ نبی غیب نہیں جانتے. آپ نے ابھی صاف منع کیا تھا. آپ اپنی اس بات کو مت بھولیے اور آپ عطائی اور ذاتی پر آ گئے ہیں. نہ بتائیے تو صحیح. ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو اللہ کی عطا سے مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. اور یہاں بھی میں بار بار آیتیں پڑھ کے بتا رہا ہوں. ایک اور آیت سنتے چلے جائیے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. سورہ نحل آیت نمبر 89. اور ہم نے تم پر قرآن اتارا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. قرآن پاک میں ہر ایک چیز کا، ہر ایک شے کا ذکر ہے کہ نہیں؟ اس میں بیان ہے کہ نہیں؟ بتائیے. قرآن میں اچھا بتائیے. اچھا طبیانن سے یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ میں نے قرآن پڑھا ہے یا کچھ اور پڑھا ہے؟ قرآن کریم ہے، لیکن اس کا سمجھنے والا بھی تو ہونا چاہیے. الحمدللہ سمجھنے والے ہیں. تمہارے جیسے مرتد اور بے ایمان نہیں ہے. ہماری طرح جاہل نہیں ہونا چاہیے کوئی جناب جو ہے غلط ثابت کرنا چاہتا ہے. کافروں کے صف میں کھڑے ہو اور پھر بھی جو ہے ہٹ دھرمی پہ اڑے ہو، کتنی بڑی غلط بات ہے. یہ بات ہے تم نے رٹ رکھی ہے نا. نہیں بالکل نہیں. وہ پہلی بار میں نے یہ جملہ بولا ہے تمہارے سامنے. یہ جملہ اس سے پہلے میرا کہیں دکھاؤ گے نہیں. وہ تو تم جھوٹے ہو نا. چلو تم کام کرتے ہیں. چلو کافروں کے صف میں کھڑے ہو پھر بھی ہٹ دھرمی پر اڑے ہو. اچھا ہاں، میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے بتائی ہے. قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر چیز کا. اور یہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ اللہ کے نبی پر. جب قرآن میں ہر ایک چیز کا روشن بیان ہے، ارے تم اپنا قرآن نکالو نا. ضد بحث ختم کرو، قرآن نکالو. میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن نکالو، کیونکہ تم تو تھانوی جی کو بھی نہیں مانتے جناب. تو قرآن کیا نکالو گے؟ نہیں، تم نے تھانوی جی کی بات کو اگنور کر دیا اور انکار کر دیا. تھانوی جی کہہ رہے ہیں کہ میں حضور کے لیے جو ہے بعض علم غیب کا تسلیم کرنے والا ہوں، کل علم غیب کو سائیڈ کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور کا علم غیب ہے ہی نہیں، اور آپ نے کہا کہ جو حضور کے لیے علم غیب مانے وہ مشرک ہے. تو مولوی اشرف علی تھانوی بھی مشرک ہوئے. ہم نے علم غیب کی جو نفی کی، علم غیب جناب خود اپنی باتوں میں ہی پھنستے چلے جا رہے ہیں آپ. کتنا بے عزت ہوں گے بھائی. ہم نے علم غیب کلی کی نفی کی ہے. آپ کہیں بھی سن لیجیے. غلط بات. کلی کو مانتا کون ہے؟ کلی کا دعویٰ کس نے کیا؟ ارے آپ تو جب انکار کریں گے نا جب کلی کا کسی کا دعویٰ ہوگا. میرا دعویٰ ہے. ایک منٹ. میری جماعت کے کسی عالم کا یہ دعویٰ ہے، کسی معتبر عالم کا، کہ حضور کو کلی علم غیب ہم مانتے ہیں. ایسا کس نے کہا؟ یہ بتاؤ مجھے. پہلے مجھے یہ بتائیے، آپ کے جھوٹ کا پردہ فاش کروں گا. آپ مجھے یہ بتائیے، میں نے آپ سے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی کل علم غیب حاصل ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اچھا میں نے کہا آپ سے؟ نہیں کہا تو پھر آپ نے یہ پچری کیوں اڑائی؟ ارے آپ تو کلی کیا، آپ تو کسی چیز کے لیے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے جناب. بھول رہے ہیں آپ. وہی بات ہے. بھول رہے ہیں. آپ نے تھوڑی دیر پہلے عطائی کا بھی انکار کیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ عطائی کوئی چیز ہی نہیں ہے، عطائی ہوتا ہی کچھ نہیں. ارے یار، ارے آپ نے بولا تھا نا کہ عطائی ہوتا ہی کچھ نہیں. ابھی آپ اس سے پہلے والی جو آڈیو تھی 1 منٹ متعین کی تھی، آپ اس پر نہیں رکے. ارے جناب سمجھ گئے. آپ نے کہا تھا نا کہ عطائی کوئی چیز نہیں. عطائی کیا ہوتا ہے؟ 10 منٹ آپ کو بھونکتے ہو گئے. آپ 1 منٹ کی بات تھی، آپ چپ نہیں. ایسا ہے تمہاری جماعت میں کسی دیوبندی خاتون نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو نور حسن سے بات کر کے
اپنے آپ کو اپنی جماعت کے ان کافروں کو حق پر ثابت کر کے چلا جائے۔ الحمدللہ یہ نور حسن کا دعویٰ ہے۔ نور حسن کا دعویٰ تو اس لیے ہوگا کہ کیونکہ وہ سامنے والے کو بولنے نہیں دیتا، جاہل ہے ایک نمبر کا۔ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بولیے، چلیے آپ بولیے، آپ بولیے علم غیب پر، آپ بولیے اب بتائیے ہمارے نبی کو علم غیب حاصل ہے کہ نہیں اللہ کی عطا سے؟ بیچ میں مت بولیے گا، 2 منٹ تک میں بولوں گا، اس کے بعد میں آپ کو بولنا ہے، بیچ میں مت بولنا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ بیچ میں بولیں گے تو اب میں سمجھ جاؤں گا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، جاہل جپٹ ہو بالکل، اور میں مان لوں گا کہ تم بالکل جو ہے ایک نمبر کی جاہل ہو۔ چلو اب بات شروع کرتے ہیں۔ ہماری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سی چیزوں کا علم عطا کیا ہے، جیسے نماز ہے، جہنم، دوزخ اور جنت، ان سب کے احوال، بہت سی باتوں کا جو ہے کہ علم اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے اللہ کے نبی کو۔ لیکن ان بعض باتوں کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ کہنا کہ آپ عالم الغیب، دیکھا سنا حضرات، دیکھو بات کرتے کرتے کال کاٹ کے فرار ہو گیا، کال کاٹ کے بھاگ گیا۔ خیر اس کے آگے اور بھی گفتگو ہے، اس سے بات ہوئی ہے۔ دیکھو کس طرح آپ کے سامنے جو ہے اس نے بات کو گھمایا۔ اس سے پہلے والی آڈیو میں کیا کہہ رہا تھا کہ یہ عطائی اور ذاتی کا کیا میٹر آ گیا، یہ عطائی اور ذاتی کا منکر تھا، کہنے لگا کہ عطائی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو علم غیب عطا کیا۔ بہرحال بہت بڑا شیطان تھا یہ۔ خیر فیصلہ آپ کو کرنا ہے، میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس آپ فیصلہ کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کی شان و عظمت کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی شان پاک میں بد کلامی کرتے ہیں، بے تہذیب بات کرتے ہیں، شان و عظمت کو گھٹانے کی ہر چند کوشش کرتے ہیں، ہر وقت شان و عظمت گھٹانے کی بات کرتے ہیں یہ لوگ۔